بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں، سب سے پہلے کہ پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ ہے کیا رشتہ ہے؟ پھر سے کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پورا نظریہ ہے. تو میں آج نوجوانوں آپ سب کے سامنے اس نظریے کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی تربیت ہو. قوم تو تب بنتی ہے، قوم ایک نظریے پہ بنتی ہے. نہیں تو بلوچستان والے کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے پاس تو مدنیات ہیں، پختونخوا والے کہیں گے کہ جی یہاں ہماری تو بجلی بنتی ہے، پنجاب کہے گا جی ہم سارے پاکستان کی گند و مناج بناتے ہیں. تو اس لیے قومیں بنتی تب ہیں جب اپنے مفادات سے اوپر ایک نظریہ آ جاتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عربوں کو، مختلف قبیلے تھے، سب کو نظریے پہ اکٹھا کیا اور پھر دنیا کی امامت کی. تو میرے کشمیریوں، پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ کون سا نظریہ تھا. اس نظریے کے 3 اصول تھے. میں یہ نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں ملک بنا تھا اور کیوں ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزاد ہوں اور وہ بھی اس نظریے کے اوپر آئیں جس نظریے کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے 40 سال جدوجہد کی تھی اس کے لیے. تو اس میں سب سے پہلی چیز انسانیت تھی. مدینہ کی ریاست میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان کی سنت پہ چلو، اس پہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کو انہوں نے دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلے فلاحی ریاست بنایا. ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزوروں کی، غریبوں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. کبھی دنیا میں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا. اور آج ہم وہی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ جو ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ اس ملک میں اور یہ میری شروع ہے، پختونخوا نے سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دیا. اس سال کے آخر تک پنجاب سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دے دے گا اور انشاءاللہ یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اس سال کے آخر تک سارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم ہیلتھ انشورنس دیں گے. یہ ہیلتھ انشورنس ایک غریب خاندان کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہوتا ہے، سارا ان کا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، چیزیں بیچ دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں، ایک خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. تو جب ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کے پاس ہوگی، 10 لاکھ روپے پہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکیں گے. اور یہ ہے انشاءاللہ شروعات کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے پہ. پھر ہم ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
ایک عام لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا ایک گھر خریدنے کا، ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لے کے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بینک قرضے، سستے قرضے دیں گے تنخواہ دار لوگوں پہ، مزدوروں کو، مکینک، ویلڈر، وہ لوگ جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ایک گھر بنانے کا، اور وہ قسطوں کے اوپر، لمبی قسطوں پہ انشاءاللہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسی کرائے پہ قسطیں دے کے اپنے گھر پہ ان کی چھت اپنے نام پہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، کامیاب پاکستان۔ کامیاب پاکستان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر خاندان جو نچلے پاکستان کے جو 40% نیچے جو غریب خاندان ہیں، جو کمزور ہے طبقہ ہے 40% نیچے، ان سب کو قرضے سود کے بغیر دیے جائیں گے۔ ہر خاندان میں ایک فرد کو اپنے کو بزنس شروع کر سکے۔ اگر وہ کسان ہیں تو وہ کسانوں کے لیے قرضے دیے جائیں گے، جانور خریدنے کے لیے، کھادیں خریدنے کے لیے، سبسڈائز کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ شہروں میں ہیں تو دکان خریدیں، ٹیکسی خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ، اور یہ آپ نے سمجھنا ہے، دو قسم کے اکنامک ماڈل ہیں۔ ایک یہ کہ امیر امیر ہو جائے، اور جب وہ امیر ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے نیچے لوگوں کو فرق پڑنا شروع کرے، جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن۔ ایک دوسرا ماڈل ہے مدینہ کا ماڈل، کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے، اور وہ ماڈل تحریک انصاف اپنا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ کامیاب پاکستان وہ ماڈل ہے جو آپ کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا۔ ہر خاندان میں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی، ایک فرد کو قرضے، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، تاکہ وہ، اور آج کل ایسی چیزیں ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہ بڑی جلدی گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین، اگر ان کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے بنا سکتی ہیں، اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو شروع کیا ہے پناہ گاہ، شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے جگہ، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے صاف غسل خانے تاکہ وہ نہا دھو لیں، تاکہ جو بھی وہ پیسہ کمائیں دہاڑی کے، وہ سب اپنے بچے اور بیوی کو گھر بھیج سکیں۔ دوسری چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، وہ بنیاد رکھی کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو سب سے پہلے انسانیت، اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ چائنا نے آج کیا ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے چائنا کو ایک سپر پاور بنا دیا ہے۔ اور دوسری چیز قانون کی بالادستی۔ نوجوانوں یہ سمجھ لیں کہ انصاف کے نظام کے بغیر کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جن قوموں میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جب تک ایک ملک میں، ایک قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں
سارے بڑے بڑے ڈاکو کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے، کل گرائیں گے. یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو NRO دے دے، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی کرپشن معاف کر دے. یہ وہ چاہ رہے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں ہوا، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. جو ملک اور آپ کے کشمیر کے لوگ مجھے ساری دنیا میں ملتے ہیں، خاص طور پہ برطانیہ میں، ان سے کبھی پوچھیں کہ کیا برطانیہ میں وہ کبھی انہوں نے ایسے دیکھا کہ طاقتور ڈاکو کہے ایک طاقتور پکڑا جائے کرپشن کرتے ہوئے؟ کیا اس کی جرت ہے کہنے کی کہ مجھے NRO دے دو، کہ مجھے میری کرپشن معاف کر دو، یہ تو صرف غریبوں کو پکڑو؟ کیا کسی کی جرت ہے وہاں؟ کبھی کسی کامیاب خوشحال ملک میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی میرے لیے ایک قانون اور صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالو. آج بھی پاکستان میں آپ جیلوں میں دیکھیں تو صرف غریب لوگ ہوتے ہیں. طاقتور ڈاکوؤں کو بھی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. کہیں کسی مہذب معاشرے میں، کامیاب معاشرے میں، خوشحال معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر ایسی ایکٹنگ کرے کہ بالی ووڈ کے اندر بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا تھا. ایسی معصوم بیمار شکل بنا کے اور جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. تو اصل میں کشمیر کے لوگوں یہ سن لیں میری بات، یہ ہے اصل پاکستان کی جنگ. اس وقت ہم اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی جہاد لڑ رہے ہیں. طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج تک طاقتور قانون کے اوپر رہا ہے. جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہ خوشحال ہے. جس ملک میں ناانصافی ہے، قانون نہیں، طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، وہاں غربت ہے. جتنے مرضی وسائل کے باوجود اس ملک میں غربت ہے. ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قانون کی حکمرانی، طاقت کی حکمرانی نہیں، قانون کی حکمرانی نہ ہو. اور پھر آخر میں خودداری، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. ایک کمزور قوم کو عظیم قوم بنا دیتے ہیں. کیا تھا وہ مدینہ کی ریاست میں؟ غریب لوگ تھے، دونوں طرف سپر پاورز تھیں. رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، سپر پاور تھی. غریب لوگ تھے لیکن خوددار لوگ تھے، کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کوئی خوف نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، عزت ذلت ہے، رزق ہے. آزاد انسان تھے. دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نیچے آ گئی جو مدینہ کی ریاست کے ماڈل میں ہوا. اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے. بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں، کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے قرضے. کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی. کوئی ملک سے باہر سربراہ جاتا ہے
سارے انتظار کر رہے ہوتے کہ جی کتنی قرضے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا. کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھیلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا. تو میرے کشمیریوں، یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے، یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا. کشمیر کے لوگوں، میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی، صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے. جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خودداری دکھائی، جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا، اور آپ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی عظمت پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کی قربانیوں پہ. ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے، اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے. دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ. تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں، کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں. انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کے نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا. یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا آر ایس ایس کا نظریہ جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، جو ان کی شیڈیول کاسٹ ہیں، ان سب کے اوپر یہ آر ایس ایس کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے، خطرہ ہے. ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے، بلکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے. اس سے ہم ہر فورم پہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا. میں آپ کو آخر میں یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہہ سکتا. میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو، میں مذمت کرتا رہا لوگوں اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے. یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے.
اس لیے کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں ڈال لینا کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائیدادیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں. اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آج ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کبھی ایک ڈرپوک، ایک بزدل، ایک کرپٹ، ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے. میں آج اپنے سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں. میجر لطیف خلیق، سردار تنویر الیاس، سردار میر اکبر، چودھری امیر نذیر، عبد القیوم نیازی. نیازی یہاں کیسے آ گیا؟ یہ میں بڑا حیران ہوں. ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں. خطاب اعظم خان، نیر ایوب خان اور مسز شاہدہ، سردار محمد حسین، فہیم اختر، یہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. ساری پونچھ ڈویژن میں سب چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں اور 25 تاریخ کو بلے میں ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں.